زیارت وارثہ کے یہ کلمات جو مسلسل میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا، جو ہمارے کانشیس کو ہلا رہے، ہمارے شعور کو بیدار کر رہے کہ ہم ایک خواہش کر رہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی مولا کی نصرت کرتے۔ 24 گھنٹے یہ دعا کرتے رہو اپنی نماز میں، اپنی دعاؤں میں کہ مولا گیو می چانس، مولا ایک موقع دو، مولا ایک موقع دو۔ جب انسان مسلسل مانگتا ہے تو اللہ اس کو موقع دیتا ہے۔ تو آج کا شیعہ اس کا اندازہ نہیں لگا رہا کہ امام کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ کیا ہے۔ آج کا شیعہ یہ ریئلائز نہیں کر رہا کہ ہم اگر مولا کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ اگر صبح ناشتہ امام علی کے ساتھ ہو تو لنچ امام حسن کے ساتھ ہو؟ نہیں؟ ایک موقع ہے ایسا سب کو، رجت ہمارا عقیدہ، وہ پوری ٹاپک ہے رجت کی، کہ ہر امام کی واپسی ہے۔ امام کے ظہور کے بعد انشاءاللہ ہر معصوم واپس آئے گا، اور جب معصوم واپس آئے گا تو کیسا زمانہ ہوگا کہ پوری دنیا میں معصومین پھیل جائیں گے۔ کبھی آپ مولا حسن کے ساتھ ہیں، کبھی مولا حسین کے ساتھ ہیں، کبھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے، کبھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے۔ کتنا گولڈن پیریڈ ہوگا دوستو وہ، کہ پوری دنیا میں معصومین کی حکومت ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد تھا جنگ خیبر کے بعد، خیبر کی جنگ کے بعد جب مولا نے جنگ فتح کی تھی تو اس وقت مسلمانوں سے کہا تھا کہ کاش میرے بعد تم علی کو مان لو۔ اگر علی کو تم لوگ مان لو گے تو اللہ زمین سے اور آسمان سے ساری رحمتوں کو نازل کر دے گا۔ جتنی نعمتیں چھپی ہوئی باہر آ جائیں گی، آسمان سے ساری نعمتیں زمین پہ۔ یہ وہ پیریڈ امام کے ظہور کے بعد رجت کا جب زمانہ شروع ہوگا، اس وقت یہ پیریڈ ہوگا کہ پوری دنیا میں معصومین ہوگی۔ اس کے لیے یہ دعا ہے فیا لیتنی، ورنہ اگر یہ نہیں تو پھر ہم کہاں رہیں گے؟ اس گریو میں، اس لحد میں، اس خبر کے اندر اندھیرے میں thousands and thousands years وہاں رہیں گے، ہزاروں سال ہم نیچے رہیں گے، اوپر امام کا ظہور ہو گیا، پورے معصومین اوپر ہیں۔ اس کے لیے میں یہ بول رہا ہوں۔ میں نے جو ٹاپک یہ سال کی یہاں کی چنی وہ صرف اس لیے کہ ایک بیداری آنا ہمارے پاس۔ آپ کی دعا، آپ کی دعاؤں میں یہ دعا کو ایڈ کرو کہ مولا گیو می چانس، مولا ایک موقع دو ہم کو کہ ہم آپ کی، اور وہی انسان کو موقع ملے گا جو ٹرائی کرے گا اپنی طرف سے۔ خالی آپ گھر بیٹھ کے بولے کہ مولا مجھے موقع دو تو موقع نہیں ملے گا۔ جیسے اللہ رازق ہے 100%، وہی رزق دیتا ہے۔ آپ گھر بیٹھ جائیں، جاب نہ کریں اور بولے اللہ یا رازق ہو، یا رازق ہو، یا رازق ہو، یا رازق ہو، اللہ تو مجھے رزق دے۔ وہ چاہے تو دے سکتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ دیوار میں سے رزق دے سکتا، لیکن دیتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ گھر بیٹھ جاؤ۔ معصومین نے اسی لیے جاب کر کے بتایا، نوکری کر کے بتایا کہ ہم کائنات کے مالک ہیں لیکن ہم بھی مزدوری کرتے، ہمارے اختیار میں ساری چیزیں، ہم جو چاہے کر سکتے۔ اشارہ کرے، ارے اشارہ کیا دوستو، خالی دیکھ لے تو رحمت آ جائے۔ مولا علی کے بارے میں کیا ہے؟ مولا اشارہ کرے، وہ مشہور واقعہ ہے نا، پورے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، مولا نے کہا میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی بن جا سکتی۔ بولا وہ دیوار ایسا بننا شروع ہوئی، علی نے پلٹ کے کہا میں نے تجھے حکم نہیں دیا۔ تو یہ معصومین نے نوکری کی، جاب کی، کام کیا، اس کے بعد ہم کو تعلیم دی کہ اللہ رازق ہے، 200% رازق ہے۔ لیکن شیعہ کا مطلب یہ نہیں ہے، شیعہ کی کوالٹی یہ نہیں ہے کہ شیعہ بیٹھ جائے بس۔ آپ کو بھی محنت کرنا ہے۔ فیال محنت کیا ہے؟ وہ چیزوں کو چھوڑنا ہے جو حسین کو پسند نہیں، یہ کنفرم ہے۔ اگر میں یہ بولا کہ نہیں یہ تو میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، نہیں، اپنی مرضی نہیں ہے دوستو، جو مرضی حسین ہے اس مرضی پہ ہماری زندگی۔ کربلا میں جتنے جمع ہوئے تھے وہ اپنی مرضی سے لائف نہیں گزار رہے تھے۔ عاشورے میں ایک حسین نہیں تھے، 72 حسین تھے۔ جو مرضی حسین تھی وہ ان کی مرضی تھی۔ تو یہ پریکٹیکل لائف میں ہم کو بھی یہی کرنا ہے کہ محرم یوتھ کو بول رہا، صرف یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، کہ تم اب یہ سوچو جب جاب پہ جا رہے، آفس میں بیٹھے ہوئے، گھر سے جا رہے، ڈرائیو کر رہے،
تو یہ سوچ کے گزرنا کہ آج کا دن میرا کیسے گزرا، آج میں مولا حسین کو کیا گفٹ دوں. ہر دن ایک تحفہ دو حسین کو. خالی پلان تو کرو، سوچو تو منزل تک امام پہنچ جائے گا. سوچو تو کہ میں کیا دوں مولا کو. خالی یہ سوچو کہ میں حسین کو پسند کیا ہے. حسین کو کلین شیپ پسند ہے. میں پوچھ رہا خالی، اتنے تو خاموش مت ہو یار. اب سٹارٹنگ میں بمبارڈمنٹ نہیں کرنا چاہتا میں بات بول رہا کہ مولا حسین کو پسند کیا ہے. داڑھی کا موڑنا؟ نو. حسین کے لشکر میں کوئی کلین شیپ نہیں تھا، یاد رکھو. سمجھ میں آئی بات؟ اگر یہ 1440 ہجری کا محرم، 1440 ہجری کا محرم بالکل اختتام پہ ہے، ایام ازا اختتام پہ، آخری پیریڈ ایام ازا. اگر ابھی بھی موقع ہے، آج کی مجلس کے بعد مولا کو بول دو مولا آپ کو نہیں پسند نا، آپ کے اوپر میں قربان. دیکھیے دوست ایک بات بولوں، جب بھی ہم ماشاءاللہ زیارت پہ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار زیارت حسین نصیب ہو، تو میں نے دیکھا لوگوں کو مولا کے روزے کو دیکھ کے کہتے مولا قربان آپ کے اوپر، جان قربان، بچے قربان. اتنی سٹائل سے بولتے، عورتیں بھی بولتی، زری کو دیکھتے کہتے مولا قربان آپ کے اوپر، میرے بچے آپ پہ قربان. پھر روز 2 مجلسیں پڑھتا ہوں ہوٹل میں، اور دوسرے گروپ والے بھی آ جاتے. تو میں نے جب سنا تو میں نے کہا بھائی آج تو سب کے زبان پہ پہلی زیارت تھی، سب کی زبان پہ تھا قربان مولا میرے بچے میری جان. یار 4 بال تو چھوڑو حسین کے نام پہ، پھر قربانی دینے یہ چھوڑنے تیار نہیں ہے، اپنی جان قربان کر رہے. تو یہ چیز یاد رکھو، جو پسند حسین کو ہے وہ ہماری پسند ہے. پھر بولو فیال ہے تنی خود، پھر دیکھو تمہاری زبان سے جو نکلے گا. دوستو شیعہ اس کو بولتے امام کا چاہنے والا وہ ہے کہ جو ارادہ کرتا وہ پورا ہوتا. یہ میں کوئی تعجب کی بات نہیں کر رہا، آپ ارادہ کرو آپ کا کام پورا. آپ کے ہاتھ میں وہ طاقت حسین ابن علی ہے یار. You can do wonders, you can do wonders. یہ نام کے ساتھ تم حیرت انگیز واقعات کر سکتے. اگر تمہارے زبان پہ رزق حلال ہے، تمہارے پیٹ میں رزق حلال ہے، اور تم حسین کے اوپر زندگی گزار رہے، تمہارے سامنے سے ایسے راستے ہٹتے جانا. آگے اور پیچھے دیکھنے لگتا ہے انسان جب حسین کا ساتھ دیتا. تعجب مت کرو، میں ایسی سٹوریز نہیں سنا رہا، یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب انسان امام کا ساتھ دینے لگتا، ان کے سیرت پہ عمل. اور اگر میں نہیں کرا تو پھر فائدہ کیا شیعہ ہو کے، فائدہ کیا میں امام کا چاہنے والا ہو کے. اطاعت سب سے بڑی چیز ہے. کل کی مجلس یاد ہے آپ کو، زمانے کے امام نے کیا کہا اس ابراہیم سے. اتنا امام کا چاہنے والا تھا وہ کہ مولا نے آ کے ملاقات کر کے اس کو شفا دی. وہ ہمارے جیسا شیعہ نہیں تھا، وہ تو اتنا خلوص کے ساتھ تھا، اتنا باعمل تھا کہ مولا نے اس کو آ کے ملاقات کی. کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو، بہت بڑی بات ہے زمانے کا امام آ کے اس طرح ڈائریکٹ آ کے ملاقات کرنا. چنندہ واقعات ہے، یو کین کاؤنٹ آن یور فنگرز. ہر کے ساتھ نہیں ہوتا. مولا پیچھے سے مدد کرتا. انہی کی مدد ہے، انہی کی نظر کرم ہے جو روٹی توڑ رہے ہم، انہی کی نظر کرم ہے جو سانس لے رہے، انہی کی نظر کرم ہے جو عزت ہے، صحت ہے، صرف فرزند زہرا کا کرم ہے. کتنا بڑا سٹیٹس ہے ابراہیم کا. لیکن اس کے بعد بھی محبت میں وہ آگے بڑھ کے کہہ رہا تھا کہ مولا مجھے اپنے ساتھ لے لو. تو امام نے کیا کہا؟ امام کا وہ جملہ ہم سب کے لیے ایک میسیج ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے میسیج ہے، پیغام ہے. امام نے کہا کہ ابراہیم وہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں ہے. دوستو اتنا بڑا جملہ، پورا اسلام اسی پہ آ گیا، یاد رکھو. اب ہم چیک کریں، یہ میرا پورا میسیج ہے آج کی چھٹی مجلس کا. آپ انصاف سے بولو امام کا جملہ کیا ہمارے لیے وہ پیغام نہیں ہے؟ امام نے کہا وہ محبت مجھے نہیں چاہیے جس میں اطاعت نہ ہو. I don't need you. ایک چیز یاد رکھو، امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو امام کی ضرورت ہے. امام کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہم رہے نہیں رہے، امام امام ہے، لیکن ہم کو امام کی ضرورت ہے. تو اطاعت ہے ہمارے پاس. اگر وہ اطاعت آج ہمارے پاس، اطاعت کیا ہے؟ جو ان کی مرضی وہ ہماری مرضی، جو وہ چاہتے وہ ہم چاہتے، یہ ہونا. تو اس کے لیے کیا کرنا؟
ماشاءاللہ سب کا رزق میں، رزق حلال پہ آج نہیں بول رہا کچھ، سب کے بعد رزق حلال، وہ کنڈیشن تو پورا ہو گیا۔ دوسری اب چیز چیک کرو کہ کیا امام کے محبت میں میں نے اس سال کیا کیا چیزوں کو کرنا ہے، کیا پلان کیا آپ نے، کیا پلان کیا؟ محرم ختم ہوگا 8 ربیع الاول کو، دور اعظم، کیا پلان کیا ہے آپ کا، پروگرام کیا ہے؟ پھر واپس 29 ذیلحجہ میں جاؤ گے جہاں سے محرم شروع ہوا تھا؟ وہ سوال ہے میرا، سب کو پوچھ رہا، یوتھ سے بات کر رہا ہوں، کیا ہم کو واپس 8 ربیع الاول کے بعد واپس 29 ذیلحجہ کو جانا ہے جیسے تھے، یا پھر پلٹ کے یہ 2 مہینے 8 دن جو دور ازاں گزرا، صبح شام حسین حسین علی علی کیا آپ نے؟ آنکھوں سے وہ دیکھا، یا زری دیکھی، یا تابوت دیکھا، یا گہوارہ دیکھا، یا علم دیکھا، یا مومنین کے چہروں کو دیکھا؟ زبان پر صرف یا حسین کہا یا علی کہا، آنکھوں سے گریہ کیا، کانوں سے نوحے سنے، مصائب سنے، فضائل سنے، کیا بولا یار، کیا کیا یہ 2 مہینے 8 دن؟ یہی تو کیا، اور کیا کیا؟ ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری مجلس سے تیسری مجلس۔ تو اب 8 ربیع الاول کے بعد پروگرام کیا ہے؟ واپس جانا ہے 29 ذیلحجہ کو؟ تو بھی یہ 2 مہینے 8 دن جو عزاداری کی اس کا مجھ سے لیا کیا؟ تو اب یہ ڈیسائیڈ کرو آج کی مجلس میں کہ میں آنکھ سے وہ دیکھوں گا جو حسین چاہتا، کان سے وہ سنوں گا جو حسین چاہتا، زبان سے وہ بولوں گا جو میرا مولا حسین چاہتا۔ Then you can say فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ، Then you can say کہ مولا یہ آپ چاہتے نا۔ اب آنکھ کا گناہ بھی بچ گیا، اب آنکھ کا کتنے گناہ ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، کان کے کتنے گناہ ہیں وہ آپ کو پتا ہے، میوزک ہے، گانے ہیں، غیبتیں ہیں، 1000 چیزیں۔ زبان سے وہی گناہ نہیں کرنا ہے جس لیے کہ زبان پہ حسین حسین کا ہے۔ اگر یہ ہے تو تمہارا یہ محرم کامیاب محرم، پھر تم نے صحیح وجہ سے پرسا دیا بی بی کو۔ تمہیں صحیح پرسا ملا بی بی کو۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا پھر ہم واپس 29 ذیلحجہ میں چلے گئے تو یہ تو پریکٹس تھوڑی ہے کہ دور ازاں پریکٹس ہے کہ ہر سال آ رہا محرم، ہر سال جا رہا۔ ہر سال اگر بندہ چینج ہوتا جائے تو یو ول گیٹ سو کلوز ٹو امام۔ پھر آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ظہور تک انتظار کرو، امام آپ سے خود آ کے ملنے کا۔ تو اب یہ سوچو کہ مجھے یہ تحفہ دینا ہی دینا ہے، چہرہ اپنا ویسا بنانا ہے۔ ایسا چہرہ مت بناؤ یار کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے تمہارا امام منہ پھیر لے۔ میں بہت احتیاط سے بول رہا، خدا نہ خواستہ ایسا چہرہ مت بناؤ کہ جس چہرے کو دیکھ کے مولا بولے کہ تیرے چہرے پہ تو جو ہم چاہتے وہ نہیں، وہ آنکھیں، وہ کان، سب چیزیں مکمل آپ چلیں تو پتا چلے کہ حسین ہی جا رہا ہے یہاں سے۔ اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی، تمہاری لائف میں چینج کتنا آتا۔ میں بار بار بول رہا، ابھی میں لاسٹ ایئر 2 سال پہلے رمضان میں مدغاسکر میں تھا۔ مدغاسکر میں پرابلم یہ ہے کہ 6-7 ہزار شیعہ ہے، 10-12 ہزار شیعہ امام کے چاہنے والے، بڑے بڑے امام بارگاہ، بہت شاندار امام، 100 کروڑ کا ایک ہی بندے نے امام بارگاہ بنایا، مسجد اور امام بارگاہ۔ وہاں پرابلم کیا ہے؟ کڈنیپنگ کا پرابلم ہوتا ہے وہاں پہ۔ کس کو کڈنیپ کرتے؟ پیسے والوں کے بچوں کو۔ میری یہ سپیچز اس میں یوٹیوب ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ وہاں جب پہنچا تو پتا چلا کہ ایک لڑکا کڈنیپ ہو گیا، بڑا ملینر کا بیٹا ہے، 10-12-15 فیملیز ہیں وہاں پہ پیسے والوں، ان کے بچوں کو کڈنیپ کرتے اور کڈنیپ کر کے $500,000 مانگ رہے ہیں، $500,000۔ تو میں انہیں وہاں پہ بولنا شروع کیا کہ بھائی تم یہ پڑھو، تمہاری کڈنیپنگ سے تم بچ جاؤ گے، گارنٹی ہے مولا حسین کی۔ پھر بعد میں ڈر گیا، میں نے کہا یار اتنا لوگوں کو بول رہا کہیں مجھے نہ کڈنیپ کر لیں۔ تو ان کا جواب نیچے سے جواب آیا، کہا مولانا آپ تو کنگلے ہیں، وہ پیسے والوں کو کڈنیپ کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ میں بڑا ہاتھ رکھ کے پڑھا مجلس۔ تو کڈنیپنگ ہو یا کچھ ہو، امام کے چاہنے والوں کو امام پروٹیکٹ کر لیتا۔ بہت بڑی بات بولی میں نے، امام کے چاہنے والوں کو امام بچا ہی لیتا، کسی صورت 100% بچائے گا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر تم اس پاتھ پہ چلو گے جو پاتھ مولا حسین کا پاتھ ہے تو 100% you will be protected۔ دیکھیے امتحان 1 کے ساتھ، 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ ہوتا، 100% امتحان نہیں ہوتا۔
میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سنا تھا کہ اگر کام کرو گے نا, اف یو ڈو سم تھنگ ہیئر اور اپنی لائف میں, تو امام دیتا کیا, امام ریگارڈ کیا کرتا. 2 دن پہلے میں نے علامہ ہلی کا ذکر کیا تھا, اور کل ہلے شہر, اس لیے میرے پاس پریشر ہے اس واقعے کا پڑھنے کا, اسی لیے میں پڑھ رہا یہ واقعہ. ہلا شہر کے بارے میں نے کہا کہ ہلا شہر مشہور ہوا علامہ ہلی سے. ان کا آغاز ہلے سے ہوا اور ان کا اینڈ کہاں ہوا؟ مولا علی کے روزے میں. یار امیجن کرو, آج ان سے زیادہ قریب سلمان بھی نہیں ہے, ابو ذر بھی نہیں ہے, میسم بھی نہیں ہے, کمیل ابن زیاد بھی نہیں ہے, عمار بھی نہیں ہے, جابر بھی نہیں ہے, ابو ایوب بھی نہیں ہے. اس لیے کہ سلمان مدائن میں ہے, ابو ذر ربضہ میں ہے, میسم کوفے میں, کمیل کوفے میں, عمار سیریا میں. یہ سب جو مولا کے کلوز کمپینینز تھے نا, اصحاب تھے جو صبح شام اٹھتے تھے. سلمان جیسی پرسنالٹی, کہ سلمان سے بڑا کوئی شیعہ تھا؟ ارے سلمان کو دیکھ کر تو پتا چلا کہ علی کی محبت کی حد کیا ہے. نہیں, اگر سلمان نہیں ہوتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ امام کی محبت میں ایک انسان جا کہاں سکتا. سلمان وہ لمٹ کا نام ہے, اس حد کا نام ہے کہ جو ایک انسان مولا علی کی محبت میں جا سکتا. 10 درجے میں پہنچ کے کوئی 11واں نہیں ہوا. ایسا علی کا چاہنے والا کہاں پر ہے؟ مدائن میں. ہلی سے قریب کوئی نہیں ہے. آپ سوچو یار, سوچو, میں یہ بیداری کے لیے پڑھ رہا ہوں واقعہ, اور میرے پاس پریشر. اب سوچو اتنا بڑا ریگارڈ کیوں دیا مولا نے ان کو؟ وائی؟ ہمارے دل میں خواہش نہیں ہوتی کہ مولا مجھے بھی ویسے کر دے؟ ابھی تو ہماری زندگی ہے نا, اب دعا کرو کہ میں امام کے پاس رہوں. سوچو امام سے کتنے قریب ہے. یا مولا کی ذریعے تو سامنے ہلی ہے, 8-9 قدم کے اوپر یار, 9-10 سٹیپس کے اوپر ہلی کی لحد ہے. امام علی کے اتنے پہلو میں علی نے, اور پھر 700 ایئرس کے بعد آئے, 700 سال کے بعد کا پیریڈ ہے ان کا, 7 سینچری. امام علی 40 سینچری 40 ہجری میں شہید ہوئے. اب سوچو اتنی نزدیک امام کے پاس. جو مزہ سلمان نے لیا وہ چند سالوں لیا, ہلی آج تک لے رہا. اتنا کیوں کیا مولا نے, کیوں ریگارڈ کیا ہلی کو اتنا بڑا؟ کوئی تو کام کیا ہلی نے کہ جو علی کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ مولا نے روک کے رکھی وہ جگہ. کبھی بیداری سے سوچو, میں سوچو میں کیا بول رہا کہ کتنا مولا کو ان کا کوئی کام پسند آیا. تو یہ دعا کرو کہ مولا کوئی کام ہم کو, اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو, جب تک معصوم کی توفیق نہیں ہوتی یا معصوم کی مدد نہیں ہوتی کوئی کر بھی نہیں سکتا. ہمیشہ دعا کرنا کہ مولا آپ کی مدد چاہیے, آپ ہیلپ کرنا, مولا یو گیو می چانس, یو گیو می چانس. میں لڑکوں کو لڑکیوں کو بولا کہ یو, اس لیے کہ ہلی کو ایک معمولی پرسنالٹی, ان کی بیوی, ان کے بچے, ان کی ماں, ان کی بہنیں ایک ہمارے لیے اگزامپل ہے. ہم سن کے خالی خوش ہو رہے, ان لوگوں نے کام کیا امام علی کے. کیوں؟ اب میں 2-3 واقعات سن لو ہلی کے. اتنا پائس آدمی تھا, اتنے پائس تھے ہلی, اور اتنے انٹیلیجنٹ تھے. اور ایک چیز اور یاد رکھو, علی جاہلوں کو قریب بھی نہیں کرتے. یہ بہت بڑا میسج تھا یوتھ کے لیے. جہالتوں میں رہو گے نا تو امام علی کے قریب کبھی نہیں جاؤ گے. علی کے قریب کوئی, علی جاہلوں کو نزدیک ہی نہیں لاتے, اس لیے کہ وہ باب المدینۃ العلم ہے. وہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی ان کا چاہنے والا جاہل رہے. ماں جاہل رہے گی تو بچوں کو کیا بتائے گی؟ پروفیشنل کورسز میں آؤ, پروفیشنل کورسز میں آؤ. کیوں آؤ پروفیشنل کورس؟ جتنے تم پروفیشنل, اور ہمیشہ ٹارگٹ جو ہے ایک کلرک یا کاؤنٹر پہ یا مارکیٹنگ میں نہیں رہنا. ہمیشہ تمہارا ٹارگٹ سی او رہنا یا پریزیڈنٹ رہنا. ٹارگٹ یہ رہنا کہ میں کمپنی کا سی او بنوں گا, میں کمپنی کا پریزیڈنٹ بنوں گا. اس کے بعد اپنے کیریئر کو سٹارٹ کرو. اس لیے کہ امام علی سب سے قریب اسی کو کرتے کہ جس کے پاس نہ, اور اس لیے کہ علی جہالتوں میں تو سمجھ ہی میں نہیں آتا. جاہل تو سمجھ ہی نہیں سکتا. امام علی کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ نام نہیں لیا علی نے. علی سے پوچھا جب گیا تھا کہ مولا کون ہے آپ کا دشمن جو اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ قتل کر دیں گے؟ ہر آدمی ایکسپیکٹ کرتا کہ مولا نام لیں گے. مولا نے کسی کا نام نہیں لیا. مولا نے کہا وہ جہالت ہے جو اگر میرے سامنے آئے تو میں اسے قتل کر دوں گا. جہالت کی وجہ سے آج دشمنی آگے بڑھی.
ہلی وہ انٹیلیجنٹ آدمی کا نام، اتنا انٹیلیجنٹ. وہ انٹیلیجنسی کا واقعہ بعد میں پڑتا، پہلے خالی آپ کو یہ بتاتا کہ کتنے باعث تھے ہلی اور کتنے انٹیلیجنٹ تھے. ایک چھوٹا سا ان کے بچپنے کا مشہور ترین واقعہ ہے. 8 یا 9 سال کا سن تھا، ماموں ان کو پڑھا رہے تھے، شرارت کی انہوں نے. بچہ ہے، شرارت تو ہونا بھی چاہیے ورنہ ڈم رہتے بچے. مجھے آ کے فون کر کے بولتے ہیں مولانا کوئی دعا بتاؤ، میرا بچہ بڑا شریر ہے. میں پوچھتا کیا ہے جی؟ 3 سال 2 سال. میں نے کہا یار اگر وہ شرارت نہیں کرے گا تو تم کرو گے؟ کون کرے گا بھائی؟ 3 سال 4 سال کا بچہ شرارت نہیں کرے گا تو آپ کریں گے شرارت؟ کرنے دو یار ان کو. تو 8 9 ایئرس 10 ایئرس کا سن ہے، سو اسمارٹ. اور میں ہمیشہ یوتھ کو یہ بھی بولتا کہ علی والے اسمارٹ رہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو تم کو اپنے آپ کو کیری کرنا ہے. یو ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ. علی والا ایسا ڈم نہیں بڑھتا، لیکن اسمارٹنیس صحیح وجہ کی ہونا، غلط اسمارٹنیس نہیں ہونا، یہ بھی یاد رکھو. تو ہلی شرارت کی، ماموں کو غصہ آیا، مارنے کی کوشش کی، پکڑنے کی کوشش کی. ہلی بھاگے، بچے جیسا بھاگتے، تیز بھاگے، یہ بھی پیچھے دوڑنے لگے. ہی واز سو انٹیلیجنٹ 8 9 ایئرس میں، سو انٹیلیجنٹ. جب دیکھا کہ ان کے ماموں کا ہاتھ، جو خود مولانا تھے، ہاتھ میری گردن پہ پڑے گا، انہوں نے قرآن کی وہ آیت کی تلاوت کی جس پہ سجدہ واجب ہے. ماموں فوراً سجدے میں چلے گئے. سجدہ ان پہ واجب تھا، ماموں پہ، ان پہ نہیں تھا، اس لیے کہ یہ بالغ تھے، یہ نابالغ تھے. انٹیلیجنسی یہ تھی کہ یہ نہیں کہ اگر میں پڑھوں گا تو مجھے بھی سجدہ کرنا. ان کو معلوم ہے مجھ پر سجدہ واجب نہیں، ان پہ واجب ہے. وہ سجدے میں چلے گیا. اور غصہ آ گیا کہ اوہو میرا بچہ مجھے. پھر بھاگے بڑے ہیں، تیز آگے بڑھے، پھر دیکھا کہ ہاتھ پڑے گا، پھر سجدے کی آیت پڑی. 3 دفعہ کے بعد ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور سینے سے لگا کے کہا بیٹا میں یہی چاہ رہا تھا کہ اتنا ذہین رہنا بچہ.